گلی گلی نگر نگر بمر 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 امیر المومنین مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح بیت المقدس، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وزیر پیغمبر، خلیفہ دوم، وکیل ام المؤمنین، فاتح کیسر و کسریٰ، میدان عدالت کے نیر و تاباں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دامن اسلام میں وہ عظیم الشان آفتاب و مہتاب شخصیت ہیں کہ جن کا تعارف و تعریف صرف زمین پر نہیں آسمان پر بھی ہے، جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے دین اسلام کا چہرہ چمکدار و روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایسا انمول نایاب اسم گرامی ہیں جن کی عظمت و رفعت، شجاعت و بہادری، انصاف و عدل، عاجزی، انکساری، فہم و فراست، قانون، عدالت، تقوی، ایثار و قربانی، غریب پروری، خلافت و دیانت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر مضامین جاری کر دیے، وہ وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مثالی محب و محبوب بن کر فاروق اعظم کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب ہے، لقب فاروق ہے اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نمی پشت میں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 40 شخصیات مردوں اور 11 شخصیات عورتیں نور ایمان و وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو چکی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی اور نبوت کے چھٹے سال 35 سال کی عمر میں مشرف بے اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعائیں مانگی۔ اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید، جبکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ ایمان کی لازوال دولت تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، تو پھر یہ دولت ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی تاریکی و خانہ کعبہ میں اسلام کی قوت و طاقت، شان و شوکت کے لیے مانگی گئی دعاؤں کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا گیا۔ چند ہی دنوں میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے حلقہ باگوش اسلام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہیں جن کے بارے میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ آسمان پر فرشتے بھی عمر فاروق کے اسلام لانے پر خوش ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی
بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا، اور مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، عبادت تک چھپ کر کرتے تھے، اب وہی مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت، نماز، تلاوت قرآن پاک سے انجام دینے لگے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام بذات خود اسلام کے لیے ایک فتح تھی، اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ بس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ خلافت عمر میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 36,000 علاقے فتح ہوئے، 9,000 جامع مساجد اور 4,000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ بوقت شہادت اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل سے زائد زمین پر لہرا چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ خدا کا ایک امر